اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، خود اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور جوانوں کے لیے بعض وہ ضروری مسائل جن کا جاننا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے، اور ان مسائل میں بھی بہت اہم مسئلہ ہماری نماز کا۔ ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے نمازوں کو بعض اوقات واجب قرار دیا ہے اور بعض اوقات مستحب قرار دیا ہے، یعنی بعض نمازیں ہم پر واجب قرار دی گئی ہیں اور بعض نمازیں ہمارے لیے مستحب قرار دی گئی ہیں۔ مستحب کے معنی یہ ہے کہ بہترین بات یہ ہے کہ ہم ان نمازوں کو بھی پڑھیں، کوشش کریں کہ انہیں بھی ادا کریں، ان نمازوں کو بھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان مستحب نمازوں میں بھی بے انتہا اجر و ثواب رکھا ہے، فائدہ رکھا ہے، اور مستحب نمازوں کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی ملنے والا ہے اور اس دنیا میں تو یقیناً ملنا ہی ہے۔ پہلی بات اس مقام پر یہ صاف ظاہر کر دوں، واضح کر دوں کہ ہمارے ذہن میں پتہ نہیں کیوں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم جو نیکیاں اس دنیا میں کرتے ہیں اس کا اجر ہمیں صرف قیامت میں ملے گا، یا ہمیں صرف قبر میں ملے گا، برزخ میں ملے گا، صراط پر ملے گا، میزان میں ملے گا، ان اعمال کے نتیجے میں ہمیں جنت مل جائے گی جو مرنے کے بعد ملے گی، پتہ نہیں 1 سال لگے گا کہ 1,00,000 سال لگے گا، اس کا فائدہ ہمیں کب ہوگا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ یہ کیا تو کیا فائدہ، وہ کیا تو کیا ملا، وہ کیا تو کیا حاصل۔ نہیں، یقین مانے ہم کہ ہمیں ہمارے اعمال کا، نیکیوں کا، عبادتوں کا، نمازوں کا، روزوں کا صلہ، جزا، انعام اس دنیا میں تو ملنا ہی ہے، اس دنیا میں بھی ملتا ہے۔ ہمیں معلوم کیسے نہیں ہو پاتا کہ ہمیں انعام مل رہا ہے، ہمیں جزا مل رہی ہے، ہمیں ثواب مل رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری ذہنیت، ہماری سوچ اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کا انعام پیسہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے صبح کی 2 رکعت نماز پڑھ لی، ہم چاہتے ہیں کہ 200 روپے ہم کو مل جائے۔ ظہر کی نماز ہم نے پڑھ لی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں 4,000 روپے مل جائے۔ عصر کی نماز ہم نے پڑھ لی، ہمیں یہ لگا کہ 40,000 تو مل ہی جانا چاہیے تھا، 17 رکعت میں لاکھوں روپے تو مل ہی جانا چاہیے تھا، ہم نے نماز پڑھی ہے۔ اور اگر یہ روپے ہمیں نہیں ملے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہوا، ہمیں کوئی ثواب نہیں ملا، ہمیں کوئی جزا نہیں ملی، ہمیں کوئی انعام نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ ہمیں پیسہ نہیں ملا، اس لیے کہ ہمیں نوٹ نہیں ملی، اس لیے کہ ہمیں کرنسی نہیں ملی۔ جبکہ یہ بات انتہائی مہمل بات ہے، بڑی ہی چھوٹی سوچ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا انعام تھوڑے سے پیسوں کو قرار دیں۔ اگر یہ انعام ہے تو ہماری نمازوں میں اور ان بچوں میں جو میدانوں میں ریس کرتے ہیں، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی ہاکی کھیل رہا ہے، کوئی تیراکی کر رہا ہے، ان میں اور ہماری نمازوں میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی جیت لیتے ہیں، ان کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں، کچھ چیک مل جاتے ہیں، کچھ شیلڈ مل جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، مگر ان کو یہ معلوم ہے کہ ہماری اس جیت کا انعام بس اتنا پیسہ تھا جو ہمیں مل گیا۔ کیا ہماری نمازیں اتنی ہلکی ہیں جو 100 میٹر، 200 میٹر ہرڈل یا نارمل ریس کے برابر ہو جائیں کہ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو ہمیں 500 روپے مل جائے، ہم نے 4 رکعت نماز پڑھ لی تو ہمیں 1,000 روپے مل جائے؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا نہ کرے کہ جس دن اللہ ہماری عبادتوں کا انعام
ان چھوٹی موٹی چیزوں کو قرار دے کے ہمیں ٹال دے کہ تمہیں انعام چاہیے، لو 500 روپے جاؤ، لو 10 دن کا کھانا جاؤ، تم نے کیا تھا، تمہیں 10 دن ہم نے رزق دے دیا، روزی دے دی، کھانا پینا دے دیا، اب تمہارا حساب برابر ہو گیا، حساب چکتا ہو گیا، ختم ہو گیا اب معاملہ۔ خدا سے ہمیں ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ جس دن پروردگار عالم ہماری نیکیوں کا، ہماری عبادتوں کا حساب کتاب اس طرح سے کرنے لگے۔ اس دنیا میں ہمیں پروردگار عالم ہماری عبادتوں اور نیکیوں کا ایسا اور اتنا اجر دیتا ہے جو ہم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ہم سوچتے ہی نہیں، تصور ہی نہیں کرتے ہیں۔ سڑک پر آپ نکل جائیے، آدھا کلومیٹر جائیے، 20 آدمی ہم سے لہک کے ملتے ہیں، خوش دلی سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، آپس میں ہم دونوں مومن بھائی تھوڑی دیر ان سے حال چال پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خبر لیتے ہیں، وہ ہمارے اچھے حالات پر خوش ہوتے ہیں، ہم ان کے اچھے حالات پر خوش ہوتے ہیں، وہ ہماری کسی مشکل پر رنجیدہ ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، ہم ان کی پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہماری پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری عبادتوں کا ایک اجر و ثواب وہ عزت ہے جو ہمیں سماج میں ملی ہوئی ہے، جو کسی پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی ہے۔ کون انسان ہے جو عزتوں کو پیسوں سے خرید سکتا ہے، سرمایوں سے خرید سکتا ہے؟ ایک، یہ تو صرف میں مثالیں دے رہا ہوں اپنے بچوں کے واسطے۔ کتنے انسان اس دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے مگر آرام کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یا آنکھوں سے نیند اڑی ہے۔ کیا ہے؟ نیند نہیں آتی ہے، اتنا پیسہ ہو گیا ہے کہ اب ان کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس کا حساب کرنے کا ایک خوف ہے، کہیں یہ پکڑ نہ لے، کہیں وہ ریڈ نہ ڈال دے، کہیں یہ نہ کر دے۔ اور اللہ کی عبادت کرنے والے کا بڑا ثواب ہی یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ ایک نمازی کا اس سے بڑا ثواب کیا ہوگا کہ وہ بالکل مطمئن رہتا ہے۔ یہ اطمینان ہو سکتا ہے کہ یہ اطمینان اللہ کی طرف سے ہمارے نیکیوں کا ثواب ہو۔ آج ہمارے آپس کے دوستانہ تعلقات، 10 لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہیں، 50 ہمارے رشتہ دار ہیں، نزدیک کے دور کے رشتہ دار ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں، ہر خاص موقع پر ہم ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ہم ان کے یہاں جاتے ہیں، وہ ہمارے یہاں آتے ہیں، ہم ان کی خوشی غم میں شریک ہوتے ہیں، وہ ہماری خوشی غم میں شریک ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ ہماری نیکیوں کا ثواب ہو کہ بہت سارے لوگ اپنے فنکشنز میں ہمیں یاد کرتے ہیں، ورنہ کون اس دنیا میں کسی کو پوچھتا ہے۔ مستحب اعمال کبھی ہم فراموش نہ کریں یا لاپرواہی ان کے سلسلے میں بالکل نہ برتیں، اس لیے کہ مستحبات کے بے انتہا فائدے ہیں۔ میں اس چھوٹے سے اور مختصر سے وقت میں ان کو جمع بھی نہیں کر سکتا، بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ پروردگار نے ہمارے مستحب اعمال کا کتنا ثواب رکھا ہے۔ روایات میں ہے، معصومین کی حدیثوں میں ہے کہ انسان کو صحت ملتی ہے، انسان کو سکون ملتا ہے، انسان کو محبتیں ملتی ہیں، انسان کے تعلقات اچھے رہتے ہیں، انسان کی عمروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سب کہے سے؟ مستحبات سے۔ انہی مستحبات میں بعض مستحب نمازیں ہیں جو ہمیں انجام دینا چاہیے، لیکن اس سے الگ ہٹ کے بعض نمازیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے واجب قرار دی گئی، جہاں چھوٹ نہیں ہے کہ جی چاہے پڑھو جی چاہے نہ پڑھو۔ ان میں سب سے پہلے ہماری نماز پنجگانہ ہے۔ پنجگانہ یعنی 5 مرتبہ پڑھی جانے والی نماز، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عشاء عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، یہ 5 نمازیں ہمارے لیے واجب قرار دی گئی۔ ہر وہ بچی جو 9 سال مکمل کر چکی ہو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، ہر وہ بچہ جو 15 سال مکمل کر چکا ہو اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے، اس کے اوپر نماز بہرحال واجب ہے، پڑھنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی اگر زلزلہ آ جائے، بھوکمپ آ جائے، ارتھکویک، کبھی کوئی ایسی آسمانی آفت آ جائے، کالی آندھی، زرد آندھی،
اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے کہ جس سے ساری دنیا خوف زدہ ہونے لگے، سورج گہن ہو جائے، چاند گہن آ جائے، ایسے موقعوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نماز واجب قرار دی ہے۔ اس نماز کا نام ہے نماز آیات۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان اس دنیا سے گزر جائے، مر جائے، تو جہاں اس کو غسل دینا واجب ہے، جہاں اسے حنوط کرنا واجب ہے، جہاں اسے کفن پہنانا واجب ہے، جہاں اسے دفن کرنا واجب ہے، وہیں اس پر ایک نماز پڑھنا بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ جو لوگ موجود ہیں، علاوہ اس کے کہ اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لیا ہے تو دیگر پر واجب نہیں رہ جاتی، لیکن بنیادی طور پر وہ نماز بھی واجب ہے، جسے نماز میت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی انسان نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، طواف واجب انجام دیا ہے، عمرے کا طواف ہو، حج کا طواف ہو، تو اس کے ساتھ بھی طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب قرار دیا گیا۔ یا اگر کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں شرعاً منت مان لے، نذر کر لے، قسم کھا لے، تو اس پر بھی جو نماز کی قسم کھائی گئی ہے یا نذر کی گئی ہے یا منت مانی گئی ہے، ان کا ادا کرنا بھی واجب ہے۔ بالخصوص نماز پنجگانہ، اس کے لیے بڑی تاکید کی گئی ہے کہ انسان جماعت سے پڑھے۔ جماعت کہتے ہیں جمع ہونے کو، یعنی ہم اپنے گھر میں پڑھ لیں، آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں، وہ اپنی جا نماز پہ پڑھ لیں، ہم اپنے مصلی پہ پڑھ لیں، ایسے نہیں۔ ایک وہ انسان جو تمام ایسی شرائط رکھتا ہو کہ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، جسے ہم امام جماعت کہتے ہیں، یا جسے ہم اپنی اردو زبان میں پیش نماز کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز میں پیش ہوتا ہے، آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اگر وہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں، کیا شرائط ہیں؟ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ مرد ہو، حلال زادہ ہو، علم دین رکھتا ہو، عادل ہو، ظلم نہ کرتا ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، مسائل شرعی سے واقف ہو۔ اگر یہ ساری شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس آدمی کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں، یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھانے والا اور اس کے پیچھے صرف ایک آدمی نماز پڑھنے والا ہے، تب بھی اکیلے نماز پڑھنے سے اس باجماعت نماز کا ثواب 10 گنا، 40 گنا، 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ 2 لوگ ہیں، ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ 3 لوگ ہیں، ثواب اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ 5 لوگ ہیں، ثواب اس سے بھی زیادہ۔ بعض روایتوں میں معصومین علیہم السلام نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نماز جماعت میں 10 لوگ یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ اسے فرشتے بھی اگر لکھنا چاہیں تو اس ثواب کو لکھ نہیں سکتے۔ اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ جہاں نماز جماعت ہوتی ہے، بالخصوص مسجد، دیکھو اپنی واجب نمازوں کو مسجد میں ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں آؤ گے تو جماعت میں شریک ہوگے، مسجد میں آؤ گے تو لوگوں کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہوگے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ نماز جماعت کا کانسیپٹ جو اسلام نے رکھا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں ساری وجہیں یہاں پر بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن پہلی وجہ، بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کا غرور ختم ہو جاتا ہے، تکبر، اکڑ۔ ہم کون ہیں؟ ہم عالم دین ہیں۔ ہمارے بغل میں کون کھڑا ہے؟ ایک معمولی انسان کھڑا ہے۔ ہم معمولی انسان ہیں، ہمارے بغل میں کون ہے؟ ایک بہت جید عالم دین کھڑے ہیں۔ ہمیں بھی یہ موقع ملا کہ ہم ان کے بازو میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم ان کے پہلو میں کھڑے ہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جاہل آدمی آگے ہے اور ہم پیچھے ہیں، تو جہاں اس کا سجدے میں پیر ہوگا وہیں ہمارا سجدے میں سر ہوگا۔ اس کے پیر کے قریب ہمارا سر جب ہوگا تو وہ اکڑ، جو وہ غرور
جو ہمیں جہنم میں لے جا سکتی ہے، اس نماز جماعت کے ذریعے سے وہ ہمیں جہنم سے بچا سکتی ہے۔ بڑی اچھی بات کہی تھی کسی شاعر نے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود ایک بادشاہ کا نام تھا، ایاز اس کے غلام کا نام تھا۔ جب نماز جماعت ہوئی تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ صاحب ایک صف میں اکیلے کھڑے اور رہیں اور سارے غلام پیچھے کی صف میں رہیں۔ جب صف بنے گی تو ایک ہی بادشاہ ہے جو کھڑا رہے گا اور باقی ساری رعایا اس کی اسی صف میں کھڑی۔ یہ انتظام کس نے کیا؟ یہ انتظام نماز کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اتنے فائدے، حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ اگر جماعت میں کسی ایک کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ گئی اور اس نے بہترین انداز سے اپنی بارگاہ میں اس ایک آدمی کی نماز قبول کر لی، تو جتنے لوگ بھی اس جماعت میں شریک ہیں اس ایک کی برکت سے تمام کی نمازیں قبول ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر کبھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز بہت اچھے طریقے سے نہ یاد ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں سورہ الحمد اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوسرا سورہ اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے۔ بہترین بات یہ ہے کہ وہ نماز جماعت میں شامل ہو جائیں، جو امام پڑھے گا اس کو سن لے، کافی ہے، ان کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ جب تک انہیں یاد نہیں ہو رہا ہے تب تک بہترین نماز کا ثواب لینے کا آسان راستہ یہ ہے کہ وہ نماز جماعت میں شرکت کریں۔ نماز جماعت کے بہت سارے مخصوص اعمال ہیں، بہت سارے مخصوص احکام ہیں جنہیں ہمیں جاننا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ بغیر ان اعمال اور ان احکام کے جانے ہوئے ہماری نماز جماعت بھی اچھے طریقے سے انجام نہ پا سکے۔ یہ تو پہلی بات، اگر نماز پڑھنے والا ایک آدمی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایک آدمی امام جماعت کے داہنی طرف امام سے تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو۔ اگر ایک پڑھنے والا ایک پڑھانے والا، بہتر ہے کہ وہ داہنی طرف امام سے تھوڑا پیچھے کھڑا ہو۔ اگر دو آدمی ہیں، صرف ایک پڑھانے والا دو پڑھنے والے، تو ایک داہنی طرف تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو اور ایک بائیں طرف تھوڑا سا امام سے پیچھے کھڑا ہو۔ اور اگر دو سے زیادہ ہیں تو پھر بہترین بات یہ ہے کہ امام جماعت آگے رہے اور سارے نماز پڑھنے والے پیچھے رہیں۔ دوسری بات، ہو سکتا ہے کسی جماعت میں مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، اس میں کہاں کھڑے ہوں؟ اس میں مرد آگے کی صفوں میں ہوں گے اور عورتیں سب سے پیچھے کی صف میں ہوں گی، یا اگر انہیں برابر کھڑے ہونا ہے تو مردوں کے بعد ایک ایسا حائل، ایک ایسا پردہ، ایک ایسی دیوار، ایک ایسا کوئی بندش ہو کہ جہاں پر مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے شانوں کے قریب نہ رہیں، اس طرح سے کھڑے ہوں کہ درمیان میں پردہ ہو، مرد پردے کے اس طرف ہوں اور عورتیں پردے کے اس طرف ہوں۔ یہ ہو گئی کھڑے ہونے کی بات۔ اب نماز جماعت شروع ہو رہی ہے۔ اگر ہم نماز فرادہ پڑھ رہے ہیں تو جتنے مرتبہ بھی ہم نماز پڑھیں گے مستحب ہے کہ ہم اپنی پنجگانہ نماز کے لیے اذان بھی کہیں، اقامت بھی کہیں۔ لیکن نماز جماعت کی ایک برکت یہ ہے کہ نماز جماعت میں اگر ایک آدمی نے اذان دے دی تو وہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی، ہر ایک کو الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اقامت، اگر ایک آدمی نے اقامت کہہ دی ثواب سب کو ملے گا، اذان کا بھی ثواب ملے گا، اقامت کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک آدمی نے اقامت کہہ دی، سارے مجمع کے لیے وہ اقامت کافی ہو جائے گی، ہر ایک کو الگ الگ سے اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مستحب ہے۔ اب اس کے بعد شروع ہوتی ہے نماز۔ نماز جماعت میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وقت اتنا مختصر ہے کہ میں بہت باتوں کو تفصیلی طور پر بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ نماز جماعت کا ایک بنیادی قانون ہے،
ایک جنرل قانون ہے جو ہر جگہ یاد رکھنا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھا رہا ہے وہ تھوڑا سا آگے رہے گا، اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا ہر عمل میں پیچھے رہیں گے۔ مثلا نماز شروع ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام سے، جہاں نیت کرنے کے بعد امام جماعت سب سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہے۔ اس کے اللہ اکبر کی رے اکبر، اس رے کے ختم ہونے سے پہلے کسی بھی پیچھے نماز پڑھنے والے کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی تکبیر شروع کرے۔ جب امام اللہ اکبر کہہ چکے تو اب مامومین سب ایک ساتھ، یا تقریباً ایک ساتھ ہی ہوتا ہے، ایک ساتھ کہیں اللہ اکبر۔ ہر ایک تب اللہ اکبر کہے گا جب امام اپنی تکبیر کہہ چکا ہوگا۔ اگر کسی نے امام سے پہلے تکبیر کہہ دی تو اس کی نماز جماعت ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، وہ پھر جماعت میں شامل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام پہلا سورہ پڑھا، دوسرا سورہ پڑھا، سورہ پڑھ کے پھر تھوڑا سا امام رکتے ہیں، رک کے اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں۔ اگر کوئی پیچھے نماز پڑھنے والا جان بوجھ کر امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے، نماز ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، پھر اس کی جماعت باقی نہیں رہے گی۔ امام رکوع میں ہیں، سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اب امام سر اٹھانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے ہم کھڑے ہو گئے، جان بوجھ کر اگر ہم کھڑے ہو گئے، غلطی سے کھڑے ہو گئے تو کوئی بات نہیں، جہاں پر ہیں وہاں انتظار کر لیں، امام آ جائے شامل ہو جائے، یا ہم پلٹ آئیں اور امام کے ساتھ ہو کے دوبارہ سب اٹھ جائیں۔ لیکن اگر جان بوجھ کر ہم نے امام سے پہلے رکوع سے اپنا سر اٹھا دیا اور سیدھے کھڑے ہو گئے، نماز باطل۔ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں، دوسرا سجدہ کر رہے ہیں، اگلی رکعت پڑھ رہے ہیں، تشہد میں بیٹھ رہے ہیں، یا کوئی بھی عمل امام سے آگے اگر ہم جان بوجھ کر نکل گئے تو ہماری نماز جماعت باطل ہو جائے گی۔ یا دوسری طرف اتنا ہم سلو ہو جائیں، اتنا ہم پیچھے ہو جائیں کہ معلوم ہوا کہ امام کافی آگے نکل گئے اور ہم کافی پیچھے رہ گئے۔ مثال کے طور پر امام پہلے سجدے کو مکمل کر کے اٹھے اور اٹھ کے بیٹھے، اور بیٹھ کے دوسرے سجدے میں جب پہنچ گئے تو ہم پھر سجدے سے اٹھ رہے ہیں۔ اتنی دوری ہو جائے کہ امام مثلا رکوع میں گئے اور رکوع سے کھڑے ہو گئے، اب ہم رکوع میں جا رہے ہیں، تو اتنی دوری اور اتنا فاصلہ بھی ہماری نماز جماعت کو ختم کر دے گا، باطل کر دے گا، ہم اس جماعت سے ٹوٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، ہماری نماز صحیح نہیں رہ جائے گی۔ پہلا فارمولہ یہ ہے کہ ہر نمازی کو امام جماعت سے پیچھے رہنا ہے۔ جب امام رکوع میں جائیں تو جب وہ جھکنے لگیں تو ہم جھکنا شروع کریں، جب وہ اٹھیں تو ان کے بعد ہم اٹھیں، جب وہ سجدے میں جائیں تو ان کے بعد ہم سجدے میں جائیں، جب وہ پیشانی اٹھا لیں تب ہم پیشانی اٹھائیں، جب وہ سجدے میں چلے جائیں تب ہم سجدے میں جائیں، جب وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے تو ان کے پیچھے ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ بنیاد ہے نماز جماعت کی کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر اس بنیاد کو توڑا تو سمجھ لیے کہ اس کی نماز ختم ہو گئی۔ دوسری ایک اہم ترین باتوں میں سے اور ایک بات، ہم جب فرادہ نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر سے لے کے آخر تک، سلام تک سب خود پڑھنا ہے۔ کہیں بھی اگر جان بوجھ کے ہم نے کچھ چھوڑ دیا اور نہیں پڑھا، رکوع میں نہیں پڑھا، یا مثلا الحمد نہیں پڑھا، یا دوسرا سورہ نہیں پڑھا تو نماز ختم، باطل۔ لیکن نماز جماعت میں ہمیں ایک چھوٹ دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں امام جماعت سورہ الحمد اور دوسرا سورہ پڑھے گا، اور پیچھے جو ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگوں کو چاہے امام کی آواز سنائی دے یا امام کی آواز سنائی نہ دے، پھر بھی ہمیں الحمد کا سورہ اور دوسرا سورہ نہیں پڑھنا ہے۔ کئی مرتبہ
میں خود دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے اور امام کے پیچھے جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور سورہ الحمد بھی پورا پورا پڑھتے ہیں اور دوسرا سورہ بھی پورا پورا پڑھتے ہیں اور ایسے پڑھتے ہیں کہ دوسروں کو بھی سنائی دیتا ہے۔ یہ چیز اگر جان بوجھ کر کوئی کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ پہلی رکعت اور دوسری رکعت اس میں سورہ الحمد اور دوسرا سورہ صرف امام پڑھے گا، پیچھے پڑھنے والوں کو نہیں پڑھنا، چاہے سنائی دے چاہے سنائی نہ دے۔ یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے۔ تیسری بات نماز جماعت کے سلسلے میں، عام طور سے جب ہم فرادہ نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز شروع ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد سورہ الحمد، اس کے بعد دوسرا سورہ، اس کے بعد رکوع۔ لیکن نماز جماعت میں ہمیں یہ چھوٹ ملتی ہے کہ مثال کے طور پر ہم تب مسجد میں داخل ہوئے جب امام سورہ الحمد پڑھ چکے تھے، دوسرا سورہ پڑھ رہے تھے، کوئی بھی سورہ پڑھ رہے تھے، انا انزلنا یا قل هو اللہ یا انا اعطینا یا کوئی بھی سورہ پڑھ رہے تھے، ہم تب پہنچے تو ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم اللہ اکبر کہیں پھر سورہ الحمد پڑھیں؟ نہیں، اگر امام تکبیر کہہ چکے ہیں، ہم سورہ الحمد پڑھنے میں چاہیں تو شریک ہو سکتے ہیں۔ امام دوسرا سورہ پڑھ رہے ہیں، ہم تکبیر کہہ کے شریک ہوں گے، پھر ہمیں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ امام دونوں سورہ پڑھ کے رکوع میں چلے گئے، اب ہم مسجد میں پہنچے اور نماز جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ تکبیر کہیں، الحمد پڑھیں، دوسرا نہیں، کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تکبیر کہیں، تھوڑی دیر رکیں اور اس کے بعد ہم رکوع میں جا کے امام سے مل جائیں۔ اگرچہ ہم سورہ الحمد میں شامل نہیں تھے، دوسرے سورے میں شامل نہیں تھے، ڈائریکٹ آ کے رکوع میں شامل ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جماعت کی برکت سے ہمیں ایک پوری رکعت کا ثواب مل جائے گا۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جب لوگ رکوع میں ہوں تو ان کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ، تم سورہ الحمد نہ پڑھو، تم دوسرا سورہ نہ پڑھو اور ڈائریکٹ رکوع میں شامل ہو جاؤ تو تمہیں پوری رکعت کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد جماعت کے اور جو احکام ہیں ان میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مثال کے طور پر جب ہم مسجد میں پہنچے تو امام جماعت کی دوسری رکعت تھی، ظاہر سی بات ہے کہ ہماری پہلی رکعت ہوگی، ہم نماز شروع کریں گے تو ہماری پہلی رکعت ہوگی، تو بھی ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ہم چاہیں تو امام کی دوسری رکعت میں اپنی پہلی رکعت شروع کریں، جب امام کی نماز ختم ہو جائے تو پھر فرادہ کی نیت سے ایک رکعت اپنی ہم فرادہ پڑھیں، الگ سے پڑھیں۔ صبح کی تھی تو ایک رکعت، ظہر کی تھی، مغرب کی تھی، عصر کی تھی، عشاء کی، کوئی بھی، چونکہ ہم دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو آخر میں ہم کو ایک رکعت نماز پڑھنا ہے۔ امام کی تیسری رکعت تھی، ہماری پہلی رکعت تھی، تو بعد میں ہم کو فرادہ 2 رکعت پڑھنا ہے۔ امام کی چوتھی رکعت تھی، ہماری پہلی رکعت تھی، تو امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں گے اور اس کے بعد 3 رکعت ہم فرادہ کی نیت سے پڑھ لیں گے، انشاءاللہ ہماری نماز بھی صحیح ہوگی اور اللہ کی طرف سے جماعت کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، اگر جان بوجھ کر ہم نے دیر نہ کی ہو۔ پڑھ لینے دو، چوتھی میں شامل ہو جائیں گے، کھڑے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کیوں چوتھی میں شامل، تو شاید پروردگار عالم اجر و ثواب نہ دے۔ لیکن اگر ایک آدمی نے کوشش کی تھی اور شروع سے پہنچنے کی چاہت اس کے اندر تھی اور نہیں پہنچ سکا کسی وجہ سے، تو ممکن ہے کہ اللہ اسے مکمل اجر و ثواب دے۔ دوسری ایک اور بات، یہ بھی بات نماز جماعت کے سلسلے میں بڑی قیمتی بات ہے۔ یوں جب ہم فرادہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم فجر پڑھ رہے ہیں تو فجر، ظہر پڑھ رہے ہیں تو ظہر، عصر پڑھ رہے ہیں تو عصر، مغرب و عشاء پڑھ رہے ہیں تو مغرب و عشاء۔ لیکن نماز جماعت میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم مسجد میں کافی دیر سے پہنچے اور ظہر کی نماز ختم ہو چکی تھی، اب عصر کی نماز ہو رہی تھی، امام جماعت بقیہ نمازی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں کون سی نماز پڑھنا ہے؟ ہمیں نماز ظہر پڑھنا ہے۔
تو یہ بھی ممکن ہے کہ امام کی نماز عصر کی نماز ہو، ہم ان کی عصر کی نماز کے ساتھ اپنی ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امام کی مغرب کی نماز ہو، اتفاق ایسا کہ ہم آج دن میں 11 بجے سوئے اور ایسی آنکھ لگی کہ ہماری آنکھ کھلی 7:30 بجے شام کو، دن ڈوب چکا تھا، پورا وقت ہم سوتے رہ گئے، غافل رہ گئے، ہماری نماز ظہر و عصر قضا ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسا کوئی اتفاق ہو جائے، اب ہم مسجد گئے تو یہاں نماز کون سی ہو رہی ہے؟ یہاں نماز مغرب کی ہو رہی ہے، ہمارے اوپر پہلے سے 2 نمازیں باقی رہ گئی ہیں غفلت کی وجہ سے، ظہر اور عصر۔ ظہر اور عصر کا قانون یہ ہے کہ اس کی پہلی 2 رکعتیں بھی آہستہ پڑھی جاتی ہیں، خاموشی سے پڑھی جاتی ہیں۔ مغرب اور عشاء کا قانون یہ ہے کہ اس کی شروع کی 2 رکعتیں بھی آواز بلند سے پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نماز جماعت کی برکت سے امام زور بھی پڑھ رہا ہو تو ہم مغرب یا عشاء کی نماز میں اپنی ظہر اور عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بقیہ بہت ساری باتیں نماز جماعت سے متعلق ہیں جو جاننے والی ہیں، جو سیکھنے والی ہیں، اور بہترین بات یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں ادا کریں تو یہ مسائل ہمیں اپنے آپ یاد ہو جائیں گے، ہم سیکھ لیں گے، ہم ان پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کریں گے۔ اگر کوئی بات پھر بھی واضح نہ ہو سکی ہو تو آپ علی ٹی وی کو فون کریں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب بہترین انداز سے آپ کی خدمت تک پہنچ جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔